كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو ویسے بھی کوئی عیاشی دنیا میں کر لے گا تو کتنے دن کرے گا؟ ختم. مرے گا تو تھوڑے دنوں میں. 10-15 سال کی کہانی ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا نا ذاتی گھر, اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. ہر بیان کا نا ایک دفعہ بیان جب کرتا ہوں تو پھر ایک اور بیان وضاحتی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کچھ سیٹنگ پہ آتا ہے معاملہ. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ذاتی گھر نہ بنائیں. میں نے یہ ہرگز, بولو بھائی, نہیں. میں نے کہا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, اپنی بنیادی بیسک ضرورتیں بہت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اچھی گاڑی, گھر میں سب سہولتیں ہیں, پھر اگر پیسہ ایکسٹرا آپ کے پاس بچ رہا ہے, صدقات و خیرات بھی ہو گئے, تو پھر آپ ضرور گھر بنائیں. پھر میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو گھر بنانے کی ٹینشن نہ لیں. ان دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس پہ کمنٹس آئے کہ کرائے کے گھر میں رہو تو پتہ چلے. میں کرائے کے گھر میں ہی رہتا ہوں بھائی. کسی نے کہا اس کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات. میں نے گھر بنانے کی اب تک کوشش, بولو بھائی, نہیں کیا. حالانکہ میں کوشش کروں تو بنا بھی سکتا ہوں, بچانے پڑیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ صبح کے انڈے پراٹھے. اور پھر جو ایک گاڑی ہے, اور ہم نے گاڑی گیس پہ نہیں پیٹرول پہ رکھی ہوئی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ مزہ ہی نہیں آتا ایکسیلیٹر دبانے کا. بھائی پہلے یہ مزے ہی جو کیش ہے یہ تو اڑاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, خرچہ بھی کرو, ان کی تعلیم پہ خرچ کرو, ان چیزوں پہ, کپڑوں پہ خرچ کرو, خوب اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اور کرائے پہ بھی گھر لو, اچھی جگہ پہ لے لو, صاف ستھری جگہ پہ. اس کے بعد بھی اگر ٹھیک ٹھاک پیسہ بچ رہا ہے, یا کوئی آپ کی کوئی ایسی جائز لاٹری لگ گئی, جائز لاٹری ہوتی نہیں ہے ویسے, لیکن مثال دے رہا ہوں, کبھی ایک دم سے آ گیا, ٹھیک ہے بھائی بنا لو پیسہ یار, تو گھر بنا لو, کس نے منع کیا ہے؟ اب اس پہ کمنٹس دیکھیں لوگوں کے, ہر مہینے کرایہ دو نا تو پتہ چلے گا. اللہ کے بندے, جب تیرے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو گھر بنانے کی کہاں سے سوچ رہا ہے؟ یعنی وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ہر مہینے جب کرایہ جیب سے نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے اپنا گھر. تو بھائی میں تیرے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں, تیرے پاس تو بیچارے کے پاس ہر مہینے کرائے کے پیسے مشکل ہو رہا ہے, تو کہاں سے گھر بنائے گا؟ تیرے لیے تو گھر بنانے کا ویسے ہی سوچنا سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں ان لو لیول لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھانے پینے میں کمی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سواری نہیں رکھتے اچھی, W11 میں گھوم رہے ہیں کہ یار ہم پیسہ جوڑ کے کیا بنائیں. 20 سال میں پیسہ جوڑتے ہیں, تو جب 20 سال جوانی کا بہترین حصہ تم نے کمبختوں معذرت کے ساتھ فاقوں میں گزار دیا, اب زندگی رہ کتنی گئی تمہاری؟ تو اپنا گھر نعمت ہے, مگر اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی لوگوں نے بنا دیا ہے. اتنی بڑی نعمت نہیں, مسافر خانہ ہے, سفر ہے, نکلنا ہے یہاں سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بچوں کے لیے. میں نے کہا آپ خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے بھائی جب بچوں کے لیے اگر فکر کر رہے ہو تو پہلے اپنے باپ کے بچوں کی فکر کرو جس میں آپ خود بھی داخل ہو. تو پہلے خود اچھا کھا پی لو, بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے تو بچوں کے لیے آپ پلاٹ خرید لیں, آپ گھر بنا لیں ان کے لیے. پھر ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں آپ کو, آپ بھی کسی کے بچے ہو, ورنہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کی ٹینشن میں مر جاؤ گے, اور بچے پھر اپنے بچوں کی ٹینشن میں مریں گے, اور وہ اپنے بچوں کی پتہ نہیں ٹینشن سے فری زندگی کون گزارے گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, تو کچھ اس کو بھی کرنے دو نالائق کو. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے تمہیں زندگی گزار دی نا کھا پی کے مزے سے, ایسے اس کی بھی گزر جائے گی. فوکس کرو ایجوکیشن کو, تربیت کو, اور اچھی خوراک کو. صحت اچھی ہوتی ہے, جھونپڑی میں بھی مزہ آتا ہے. کھلا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا, پیسے ہی نہیں ہے تو کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی گھی میں کھانا پکایا کرو, کہ پیسے ہی نہیں ہے. ابے پیسے نہیں ہے تو تم نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کہاں سے خرید لیا؟ حماقت ہے یا نہیں ہے؟
میں کہتا ہوں یار زیتون کا استعمال کرو, زیتون کھائے. بھائی مفتی صاحب باتیں کرنا آسان ہے, پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں تو تو نے 1 کروڑ کا پلاٹ ابھی میرے سامنے خریدا ہے, وہ کہاں سے خرید لیا؟ عجیب قسم کی سوچ ہے. تو بھائی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا تو پھر ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں, بولو بھائی, آ جائیں گی. جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے پھر آپ بولو گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ آج دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے ہی پراپرٹی, جبکہ اسلام پراپرٹی کو ثانوی حیثیت دے رہا ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے یہ W11 ہے, یہ سیٹ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, اگلے اسٹیشن پہ تم نے 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, وہاں اترنا ہے تم نے. تو اترنا ہے تو سیٹ اپنی ہو, کرائے پر ہو, ٹائم پاس کرو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بہت پیسے ہیں تو سیٹ خرید لو. کیا خیال ہے پھر؟ کیا سیٹ کیا پوری بس خرید لو, آپ کی W11 چلے گی. پھر بہت پیسہ اللہ نے دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر اضافی پیسہ ہے تو آپ ضرور پراپرٹی خریدیں, نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو. کرائے کے گھر میں کوئی اتنے بڑی ٹینشن نہیں ہے, کرایہ دار نکال دے گا, لوگ نکال دے گا تو دوسرے گھر میں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر بس سے تمہیں اتار دے تو اگلی بس نہیں آ رہی کیا ہے؟ اگلی بس میں بیٹھ جاؤ نا. تو کوئی اتنا بڑا, اور کرایہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو پریشان نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, گیس بجلی کے بل نہیں دیتے, چیزیں توڑ پھوڑ کر کے گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا اتنے پیسے, یہ پنکھا ٹوٹ گیا اس کے اتنے پیسے. تمیز سے رہو گے تو مالک مکان کہے گا یار رہتے رہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے مالک مکان سے جا کے پوچھ لو میرے حالات کیا ہیں, وہ کہے گا مولوی صاحب رہتے رہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹائم پہ کرایہ مل جاتا ہے. کوئی گھر میں ٹوٹ پھوٹ اگر ہماری اپنی غلطی سے ہو تو ہم خود ہی ریپیئرنگ کراتے ہیں اس کی, بلکہ ہمارے مالک مکان کے زیادہ فضائل نہ بلوائیں مجھ سے, وہ سن رہے ہوتے ہیں بیان. کیونکہ بس چھوڑے, زیادہ باتیں نہیں کریں. خیر, تو اکثر کرایہ دار کس کو پریشان کرتے ہیں؟ مالک مکان کو. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے, گھر تمیز سے استعمال واٹ لگا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے لوگ گھر کرائے پہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسی کی تیسی کر دے گا. تو اس لیے جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر مولوی صاحب کی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. نہیں سمجھو گے مسافر خانہ تو پھر یہی بولتے رہو گے یار اپنا گھر, تو بال اڑا دو سارے ٹینشن میں گھر کی, آنے والا پھر بھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اور آئے گا بھی اس وقت جب بوڑھے ہو جاؤ گے, پھر گھر بناؤ گے, پاؤں قبر میں لٹکے ہوں گے, لوگ کہیں گے گھر دیکھنا حضرت کو نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسی باتیں کریں ساری زندگی پیٹ. پھر بچے کیا کریں گے؟ فوراً گھر بیچیں گے وراثت میں جو ابا نے ان کے لیے بنایا تھا. گھر بیچ کے پھر وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں, بولو بھائی, لگ جائیں گے. نہ گاڑی ہے, نہ اچھا کپڑا ہے, نہ خوراک اچھی ہے, اور پھر مریں گے بھی جلدی ڈالڈے کھا کھا کے. تو یہی سارا حساب چل رہا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے نظریات کو درست فرمائے. سبحانک اللہم. شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الجنة